اس میں تھوڑا سا ٹائٹ کریں. ٹھیک ہے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساع من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین والمومنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد صلوات ملکی بجماعت تلاوت فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائنا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا. صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. دعا گو ہوں اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو قبول اور منظور فرما. رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ اس جشن عظیم سے مانگنے آئے ہیں اللہ تجھے واسطہ ہے سخی عباس کے ہاتھوں کا کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. نہیں کم آمین کی آواز آ رہی ہے، بلند آواز سے آمین کہا کریں، کیونکہ کسی فقیر کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ فقیر کو خالی نہیں لوٹاتا. آج فقیر کے گھر نہیں، کائنات کے سب سے بڑے امیر کے گھر میں امیر بیٹا آیا ہے. یا اور جشن شروع بھی ہے اور دیر تک شروع رہے گا. ایک پیغام بھی میں جشن سے پہلے ہی پہنچانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ عقیدے کی بات ہے. ہر بندہ میرے ساتھ اس پہ نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ ہو جائے وہ بندہ ضرور بولے. آل محمد سے تب مانگو جب ان کے گھر خوشی ہو. کوشش کرو مجالس میں لمبی لمبی دعائیں نہ منگوایا کرو. ذہن ہی نہیں مانتا، گھر میں جنازہ پڑا ہو، بندہ گھر جنازے والے گھر پہ جا کے کہے جی مجھے پیسے بھی چاہیے، پلاٹ بھی چاہیے، جاب بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. دیکھنے والے کہیں گے بے وقوف ہے. گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور میت والوں سے کہہ رہا ہے مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو. ہاں ان کے گھر میں کوئی شہادت ہو، کوئی غم ہو تو اپنی خواہشات نہ مانگو، اس جنازے کے وارث یعنی کہ 12ویں آقا کا ظہور مانگو. مجالس میں فقط 12ویں آقا کا ظہور مانگو. ہاں جب ان کے گھر میں خوشی ہو تب جو دل کرے مانگو. توجہ ہے میری بات کی جانب صاحبہ؟ ہاں جس بندے کا عقیدہ نہ میچ ہو تو کوئی بات نہیں، میں مسلط کرنے کا عادی نہیں، بات پہنچانے کا عادی. تو خوشی میں مانگو سرکار. تو آمین بلند. اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہ ہو وہ ادھر قبول ہوتی ہے. بابا جی
جو صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہوئے دعا مانگو آپ کی قبول نہیں ہوئی، وہ ذکر شبیر میں مانگو قبول ہوگی۔ حجر اسود میں ہاتھ ڈال کے آپ نے کوئی دعا مانگی ہے آپ کی قبول نہیں ہوئی، وہ سیدہ کے ذکر میں آ کے بیٹھ کے مانگو، یہاں قبول ہوگی۔ نہیں، آپ تو سارے ماننے والے تشریف فرمایا، اگر کوئی بندہ درمیان سے اٹھ کے کھڑا ہو کہ مجھے کہ الطاف حسین یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو یہ اختیار کس نے؟ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ ایک چیز کی فضیلت بڑھائیں تو دوسری کی کم کر دیں؟ جی بسم اللہ، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں جی۔ پھر بھی سیدزادے کی آمد پہ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ آئیں جی۔ حضور اجازت ہے جی؟ بسم اللہ۔ بڑے باپ کے بڑے بیٹے بابا سید نالائن نواب بخاری صاحب تشریف لے آئے، تو چلو ان سے بھی دعا لیتے ہیں اور آپ سے بھی دعا لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا صاحبان، ابھی میں دعا پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ یہاں مانگے قبول ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ کہے بھائی جان ہم بھی اس ذکر کی تعظیم کو سمجھتے ہیں کہ یہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ ایک چیز کی فضیلت بڑھائیں تو دوسری کی کم کر دیں؟ ادھر بھی تو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر دعا قبول نہیں ہوتی وہ ادھر ہوتی ہے، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہ بھی حجر اسود ہے، وہ بھی صفا مروہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو دعا وہاں قبول نہیں ہوتی وہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پہاڑ سے وزنی دلیل تیرے سینے پہ رکھوں اگر تو سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے۔ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، لفظوں پہ نہیں حرفوں کا ضامن ہو کے بات کر رہا ہوں۔ جو دعا تیری حجر اسود پہ قبول نہیں ہوتی وہ یہاں مانگ، یہاں قبول ہوتی ہے۔ جو دعا صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہوئے مانگو قبول نہیں ہوتی وہ ذکر شبیر میں مانگو قبول ہوتی ہے۔ جو خانہ خدا میں کھڑے ہو کے مانگو قبول نہیں ہوتی وہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں تو خود دعا کرتا ہے اور خود ہی آمین کہتا ہے، یہاں دعا اس لیے قبول ہوتی ہے، یہاں دعا تو کرتا ہے، آمین زہرا کہتی ہے۔ ہائے 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 یا امام زمانہ قبول فرمائے، سیدہ قبول فرمائے۔ وہاں بادشاہ خوش رکھے جی، توجہ بھائی، وہاں تو خود دعا کرتا ہے، خود ہی آمین کہتا ہے، یہاں دعا تو کرتا ہے۔ آمین وہ فرماتی ہے جس نے خود آمین پہ مہر لگانی ہوتی۔ تو یہاں سے جب بھی کوئی ذاکر خطیب وائز کوئی بھی دعا کے لیے آپ کو اپیل کرے تو آپ دل کھول کے بلند آواز سے آمین کہا کریں۔ تو مالک اس کا ظہور فرما جو اس ذکر کا اصلی وارث ہے۔ میرا اللہ، خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں مانگنا چاہیے آپ کے گھر سے، تو آپ کے گھر سے بھی اتنے بڑے گھر سے مانگو اتنی چھوٹی سی چیز، اتنے بڑے گھر سے پھر بڑی چیز مانگتے ہیں کہ مالک کا ظہور، مالک کا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ میرا اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین کا ظہور جلد فرما۔ میرا اللہ، حقیقی آیت اللہ کا ظہور جلد فرما۔ میرا اللہ، یہاں ہر دوسرا بندہ آیت اللہ بنا ہوا ہے، اصلی آیت اللہ کا ظہور جلد فرما۔ میرا اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین کا ظہور فرما۔ بلکہ دعا کے الفاظ تبدیل کرو، اللہ اس کا ظہور جلد فرما۔ خوشی کا موقع ہے، دعا میں آمین کہیے گا۔ اللہ اس کا ظہور جلد فرما جو کام الکفر والطغیان بھی ہے، جو دافع الظلم والعدوان بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے، جو ناطق القرآن بھی ہے، جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے، جو امام الانس والجان بھی ہے، جو حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے۔ اللہ اس کا ظہور جلد فرما۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے میں دعا میں الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اللہ اس کا ظہور جلد فرما جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے،
ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے مجھے ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں، کیونکہ علی بادشاہ کی نالین کا صدقہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر نہیں، کسی کے باپ سے بھی ڈرنے والا میں نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے مجھے خوف ہی کوئی نہیں۔ وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے۔ میں اس بادشاہ کی نالین پر سجدہ واجب ادا کر کے کہتا ہوں مولا اپنے رخ وحدت سے حجاب غیبت کو ہٹا اور کائنات میں آ کے ہر بھولے ہوئے شخص کی گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھا کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ بولو یار جو جشن منانے آیا ہے سارے یک زبان آ رہا ہو حیدری۔ آپ جی ہیں بابا جی، دعا ہوگی سرکار۔ میں نے ہر وہ عبادت نہیں کہا کہ عبادت حرام ہے جس میں ولایت نہیں، میں نے کہا ہر وہ سانس حرام ہے۔ حضرت ابو سوچن واسطے فیوز ہونا ضروری ہے۔ اترا ہوا قرآن ہے یزدان کے گھر میں، اترا ہوا قرآن ہے یزدان کے گھر میں، جان آ گئی رحمان کے گھر میں۔ کعبے کو ضرورت تھی علی کی آئے ہے ورنہ، کعبے کو ضرورت تھی علی کی آئے ہے ورنہ، کعبہ تو رہتا ہے صدا عمران کے گھر میں۔ نعرہ حیدری۔ یا آپ جی ہیں سلامت رہیں جی۔ ہو گئی میرے حصے کی حاضری جی، سیدہ تشریف فرمائیں، ایک ہی بات جشن کے حوالے سے سنیں اور میں آپ کی دعاؤں کے سائے تلے باقی سفر کرتے ہیں جی۔ توجہ صاحبان میری بات کی جانب کیجئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 مرتبہ جبرائیل آئے ہیں ابو طالب کی دہلیز پہ۔ بابا جی نے ربائی پڑھی ہے تو میں کتاب کے حوالے سے بات کو مکمل کر دوں۔ 9 مرتبہ جبرائیل آئے، 9ویں مرتبہ آ کے اب مجھے دیکھیے گا حضور قبلہ، یہ مجمع آتا جاتا رہے گا، مومنین آتے جاتے رہیں گے، مالک کا جشن ہے، اب مجھے دیکھیے گا میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ میری زیارت کریں۔ توجہ، 9 مرتبہ آئے جبرائیل دہلیز عصمت پہ، 9ویں مرتبہ آ کے نا بی بی فاطمہ بنت اسد سے مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اب اگر آپ نہ آئیں تو پھر آپ نہیں آئیں گی، کعبہ چل کے آئے گا۔ یار پھر آپ نہیں، پھر کعبہ چل کے آئے گا۔ تو پھر بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ پاک بی بی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کعبے کے پاس آئی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی اندر داخل ہو گئی۔ یہ آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے۔ میں ایک اس سے آگے جو باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوئی ان پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ جب بی بی اندر داخل ہو گئی نا، دیوار پھر بند ہو گئی۔ یہ منظر چند مشرک دیکھ رہے تھے، وہ یہ منظر دیکھ کے کانپنے لگے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، پیشانی پہ پسینہ، جسم میں کپ کپی۔ یہ کانپ اس لیے رہے تھے کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک دیواریں گرتی دیکھی تھی، دوبارہ بنتی نہیں دیکھی تھی۔ یا دیواریں انہوں نے گرتی تو ہزاروں دیکھی تھی، بنتی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا انہوں نے دیکھا منظر، یہ دوڑے ابو طالب کی حویلی کی طرف، دروازے پہ دستک دی، مطمئن چہرہ سرکار ابو طالب کا، دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا نا، ان کی حالتیں دیکھی، بال بکھرے ہوئے ہیں، پیشانی پہ پسینہ، چہرے کا رنگ زرد، جسم میں کپ کپی، لہجے میں کپ کپاہٹ۔ سرکار نے کہا خیریت تو ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، بادشاہ آپ کی حویلی سے ایک مستور نکلی، طالب کی ماں ابو طالب کی زوجہ، آپ کی بیوی چلتی چلتی کعبہ کے قریب گئی۔ بادشاہ وہ تو معمول ہے، آپ آتے جاتے، آپ کا گھر ہے، کنجی بردار آپ ہیں، تالے کی چابی آپ کے پاس ہے، مسئلہ وہ نہیں۔ اگلا جو منظر ہم نے پیش کیا نا، سرکار دیوار پھٹ گئی، آپ کی زوجہ اندر داخل ہو گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ اتنا کہنا تھا، اب یہ تھر تھرائے ہوئے لہجے میں بتا رہے ہیں، مطمئن لہجہ ہے سرکار ابو طالب کا، مسکرا کے فرماتے اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔
وہ کہتے سرکار آپ پریشان نہیں ہوئے؟ اتنا بڑا منظر ہو گیا، کعبے کی دیوار پھٹی، آپ کی زوجہ کعبے میں داخل ہو گئی اور وہ بند ہو گئی، سرکار آپ پریشان نہیں ہوئے؟ مسکرا کے ابو طالب فرماتے ہیں جاہلو میں کیوں پریشان ہوں، جانے والی جانے اور بلانے والا جانے۔ جانے والی نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، جانے والی جانے، جلدی جلدی کر رہا ہوں جی، اور بلانے والا جانے۔ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ دروازہ بند کیا، یہ پیچھے ہٹے، مکہ کے مشرک تھے، انہوں نے کہا یہ ہے بنی ہاشم کا قبیلہ، ان میں بڑے راز ہیں، لیکن جتنے بھی راز ہیں انہوں نے پوشیدہ رکھے، یہ راز ہم فاش کر کے رہیں گے۔ آخر یہ کعبے میں بی بی گئی، دیوار پھٹی، آج تک یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے 2 ٹیمیں بنائی، 2 گروہ بنائے، اپنے جتنے دوست تھے ان کے 2 حصے کیے، کچھ بندے دن کو پہرا دینے لگے، کچھ رات کو پہرا دینے لگے۔ انہوں نے کہا آخر ہم دیکھیں تو صحیح یہ کعبے میں ہو کیا رہا ہے، یہ بنی ہاشم کے قبیلے کے گھر میں چل کیا رہا ہے، اتنے بڑے راز۔ انہوں نے کہا ہم اس راز کو فاش کر کے رہیں گے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم اسے فاش کر کے رہیں گے، 2 ٹیمیں بن گئی، کچھ بندے دن کو پہرا دیتے، کچھ رات کو۔ رات والے سارے رات کے واقعات کو دن والوں کو بتاتے، دن والے پہرا دیتے تو دن کی جتنے بھی صورتحال ہوتی وہ رات والوں کو بتاتے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے کہتے بھئی ہم ابو طالب کی بیوی، ان کی زوجہ، ان کی پہرا داری ہم نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ مل کے 3 دن 3 راتیں گزر گئی، ہمیں پہرا، ہمیں جگراتا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دستک دے کے پوچھ لیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری انتظار بھی ختم ہو جائے گی، راز بھی فاش ہو جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے پہ دستک دی نا، دروازے پہ دستک دے کے انہوں نے کہا فاطمہ بنت اسد طالب کی ماں، ابو طالب کی زوجہ، 3 دن 3 راتیں گزر گئی، آپ کو پانی دینے والا کوئی نہیں، کھانا پہ پہنچانے والا کوئی نہیں، آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ ادھر انہوں نے یہ آواز لگائی، ادھر اللہ کی آواز ہے فاطمہ بنت اسد اٹھ دروازہ کھول۔ مسکرا کے بی بی کہتی گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں، گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں۔ اللہ کی آواز آئی فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول، انہیں علی دکھا، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ کعبے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے، انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب بھی کسی نے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی ہے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ یا اندر سے جلی نہیں آتا۔ جب بھی کعبے پر جاؤ گے، جب بھی وہاں صدا لگاؤ گے، اندر سے جلی نہیں آئے گا، اندر سے علی آئے گا۔ توجہ بھائی، 3 دن اور 3 راتیں، بات آخری یہیں پہ سلام جی، میں زیادہ نہ بٹھاؤں۔ توجہ، 3 دن 3 راتیں گزر گئی۔ کتابیں کہتی ہے رسول خدا پیغام تبلیغ کے لیے مکہ سے نکلے ہوئے تھے، 16 کو جب آئے نا اور پتہ چلا کہ میرا بھائی آ گیا ہے تو سیدھا گھر نہیں گئے، مکہ میں آئے، کعبہ میں آئے۔ کعبہ میں آ کے اب کچھ جملے ہوتے ہیں جن کا سننے سے تعلق ہوتا ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں بابا جی جن کا دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ جملہ ان جملوں میں سے ہے جس کا دیکھنے سے، سنو گے نہ بھی تو چلے گا لیکن دیکھو گے تو مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے محمد مصطفیٰ نے پہلا قدم کعبے میں رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا۔ نہیں تھوڑے بندے پہنچے، یہ محلہ شاید ناراض ہے، یہ ٹھنڈ محسوس کر کے بیٹھے۔ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا اور بسم اللہ کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، پیشانی پہ بوسا، رخساروں پہ بوسا۔ طویل مدت کے بعد بھائی کی زیارت، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کہ پہلا لفظ جو سرکار نے تلاوت کیا وہی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، اور پھر آپ کی دعاؤں کے سائے تلے قبلہ کو منبر دے کے جانے لگا ہوں۔ توجہ صاحبان، ہاتھوں پہ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پیشانی پہ بوسہ دے کے سامنے کر کے علی کو سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، محبوں کا محبی، انت منی وانا من کا۔ یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا لہو میرا لہو ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا محب میرا محب ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، مجھے دیکھ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کی آواز ہے واہ میرا محمد، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا،
خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، ٹھیک ہے میرا محمد، اگر جسم تو نے لے لیا، اس کی آنکھیں دیکھ، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، اس کی آنکھیں اس کی نہیں، یہ اللہ کی آنکھوں والا ہے، یہ اللہ کے چہرے والا ہے، یہ اللہ کے رخساروں والا ہے، یہ اللہ کی جنب والا ہے، یہ اللہ کے ہاتھوں والا ہے۔ اے میرا محمد دنیا کو بتا دے، یہ عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، اور محمد اعلان کر دے اس کا دوست رضی اللہ ہے، اس کا دشمن لعنت اللہ۔ مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ